افسانہ ملمہ حاجرہ مسرور۔ تعارف۔ اردو میں افسانہ نگاری کا آغاز مغربی ادب کے زیر اثر ہوا۔ افسانہ نگار زندگی کے کسی ایک پہلو یا معاشرے کے کسی ایک منظر کی دلچسپ انداز میں تصویر کشی کرتا ہے۔ افسانے کے موضوع کا دلچسپ اور جاندار ہونا ضروری ہے۔ اس کا ایک مربوط پلاٹ ہوتا ہے اور واقعات ایک خاص فنی ترتیب سے قاری کے سامنے آتے ہیں۔ مصنف کہانی کا آغاز ابتدا سے بھی کر سکتا ہے، قصے کے درمیان سے، یا پھر آخری جملے سے بھی۔ اصل مقصد قاری کے تجسس اور تحیر کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے انداز میں واقعات کی تہیں اس طرح کھولتا ہے کہ وحدت تاثر اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کہانی کا اختتام اوپن اینڈڈ ہوتا ہے اور قاری کا تخیل اسے منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ افسانے کے کرداروں کا دلچسپ اور جاندار ہونا ضروری ہے۔ ان کی حرکات و سکنات، سوچ، گفتگو اور زبان اپنے ماحول اور وقت کی ترجمان ہونی چاہیے۔ اختصار افسانے کی بنیادی خوبی ہے، چنانچہ افسانہ نگار ایک مختصر کینوس کو جذبات و احساسات، مختلف مناظر اور کردار، ماحول اور زمانہ غرض کئی رنگوں سے آراستہ کرتا ہے اور غیر ضروری تفصیل سے گریز کرتے ہوئے کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ جب ہم کسی ادب پارے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس صنف ادب کے فنی تقاضوں اور عناصر ترکیبی کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان کے مطابق ادبی تخلیق کے معیار کا اندازہ لگا سکیں۔ زیر نظر افسانہ ملمہ حاجرہ مسرور کی تخلیق ہے۔ یہ ان کے افسانوں کے کلیات سب افسانے میرے سے ماخوذ ہے۔ وہ اردو افسانے کے دور جدید کی خواتین افسانہ نگاروں میں ممتاز مقام رکھتی ہیں، جنہوں نے جدید ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو افسانے میں ماحول کا حقیقت پسندانہ مشاہدہ اور نئی زندگی کے مسائل کا شعور نہایت خوبصورتی سے شامل کیا۔ جنگ عظیم کے بعد ادب میں جن تحریکات نے جنم لیا، ان کے زیر اثر ادب میں زمینی حقائق کا جائزہ، معاشی اور اقتصادی مسائل خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ دیگر خواتین افسانہ نگاروں کی طرح حاجرہ مسرور نے بھی آفاقی مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کی خواتین کی سوچ، نفسیاتی کشمکش اور معاشرتی الجھنوں کی عکاسی اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ملمہ کا مطلب ہے کسی چیز پر قلعی یا جھول یا کسی قیمتی دھات کا پتھر یا پانی چڑھا کر اسے چمکدار اور خوبصورت بنانا، جیسے معمولی دھات کے زیورات پر سونے چاندی کا پانی چڑھایا جاتا ہے۔ یہ لفظ دکھاوا یا بناوٹ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ افسانے کے عنوان سے ظاہر ہے، اس کا پلاٹ منافقت اور دکھاوے پر مبنی ہمارے معاشرتی رویوں کا عکاس ہے۔ ہر انسان خوشحالی اور امیرانہ زندگی کے خواب دیکھتا ہے، خاص طور پر غریب اور نچلے متوسط طبقے کی زندگی تمناؤں کو حسرتوں میں بدلتے دیکھنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اس وقت وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے دکھاوے اور منافقت کی راہ اختیار کرتا ہے۔ وہ بن کر دکھاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم دوسرے اسے کم حیثیت نہ سمجھیں۔ وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے مانگے کی چیزوں کا سہارا بھی لیتا ہے۔ غلام عباس کا افسانہ اوور کوٹ اور احمد ندیم قاسمی کا افسانہ گھر سے گھر تک اسی معاشرتی الجھن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ افسانے کا مرکزی کردار
ایک خوبصورت تعلیم یافتہ پر اعتماد لڑکی ہے جو اپنے چچا کی بیماری کی خبر سن کر اپنے خاندان کی طرف سے ان کی عیادت کے لیے جا رہی ہے۔ فون کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ اطلاع بھی انہیں خط کے ذریعے ملی تھی۔ مصنفہ نے سفید پوش گھرانے کی سوچ اور طور طریقوں کی عمدگی سے تصویر کشی کی ہے۔ اس دور میں لڑکیوں کا تنہا سفر کرنا کچھ اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کا کردار ایک جاندار کردار ہے۔ وہ اپنے طبقے کے محدود دائرے سے ماورا ہو کر سوچتی ہے۔ اس میں اپنی ذات پر اعتماد اور فرسودہ رسوم و رواج سے ہٹ کر کچھ کرنے کا جذبہ نمایاں ہے۔ جب وہ سفر کا ارادہ کرتی ہے تو امی جان جانے کب سے جوڑ کر رکھے ہوئے روپے نکال کر دے دیتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ہدایات بھی کہ تم عقیل کو لے کر چلی جاؤ۔ عقیل بچہ صحیح لیکن ہے تو لڑکا۔ لڑکی سوچتی ہے بس یہی ان کی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے، جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ وہ ماں کو اپنی سہیلیوں کی مثال دے کر قائل کرنا چاہتی ہے، آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے سے تنہا سفر کیا کرتی ہیں۔ جواب ملتا ہے بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ لڑکی کے پاس بھی ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکلنا مشکل ہے، کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔ نچلے متوسط طبقے کے والدین کو اپنی حیثیت اور مرتبے کا ہر لمحہ خیال رہتا ہے، جبکہ لڑکی احساس کمتری سے باہر آنا چاہتی ہے۔ کہانی کا آغاز ریلوے پلیٹ فارم کے منظر سے ہوتا ہے۔ گاڑی لیٹ تھی۔ جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی میں سینکڑوں آدمی زمین اور بینچوں پر پڑے سو رہے تھے، جیسے انہیں سفر کرنا ہی نہ تھا۔ لڑکی کا سیاہ ریشمی برقع جو اس نے اپنی خالہ سے عاریتاً لیا تھا، اس زمانے کے رواج کے مطابق خوشحال اور متمول طبقے کی علامت تھا۔ چونکہ لباس کی نمائش کا دستور نہ تھا، اونچی ایڑی کا سینڈل، سہیلی کا تحفے میں دیا ہوا بٹوا، عمدہ اٹیچی کیس اور ہولڈال، پلٹی ہوئی نقاب سے جھانکتا لڑکی کا خوبصورت چہرہ اس کی امارت کا بھرم رکھے ہوئے تھا۔ مصنفہ نے افسانے کے اہم عناصر خود کلامی، تشبیہات و استعارات سے بھی خوب کام لیا ہے۔ لڑکی خود اپنی ذات کا تجزیہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً ایک امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین۔ زبان کا استعمال بھی کرداروں کی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ یو گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائگی پر پھڑکنے لگا۔ مجوری میم صاحب، کلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا۔ ابھی پیسے نہیں ملیں گے۔ کاہے؟ کلی کے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ اسٹیشن پر چرچر کرتے بوٹوں اور اوور کوٹ میں ملبوس نوجوان کی آمد کہانی کے اس موڑ کا نقطۂ آغاز ہے جس کے حوالے سے مصنفہ معاشرے کی دو رنگی کو آئینہ دکھانا چاہتی ہیں۔ گاڑی کے آنے میں ابھی دیر ہے، ٹکٹ گھر بھی نہیں کھلا۔
لڑکی کو بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے دیکھ کر نوجوان قلی کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اسے انٹر کلاس ویٹنگ روم میں لے جائے۔ لڑکی بھی بظاہر قلی سے ہی مخاطب ہے کہ پھر اتنی دور سے ٹکٹ لینے کون آئے گا۔ لڑکی کے پاس جو رقم تھی اس سے 3rd کلاس کا ٹکٹ خریدا جا سکتا تھا، لیکن نوجوان لڑکی کے حلیے اور سامان سے متاثر ہو چکا تھا۔ اس کا قلی سے براہ راست سوال سن کر لڑکی سناٹے میں آ جاتی ہے۔ ٹکٹ 2nd کا چاہیے یا انٹر کا؟ اب اسے اپنی حیثیت کا بھرم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب قلی ٹکٹ گھر کھلنے کی خبر دیتا ہے تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی جاتی ہے کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے۔ کیا کہے گا اپنے دل میں؟ ٹرین کے اسٹیشن پر آنے کی منظر کشی مصنفہ نے نہایت عمدگی سے کی ہے۔ تشبیہات و استعارات کا بھی دلکش استعمال ہے۔ چیختی چنگھاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی۔ لڑکی قلی کے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ زنانے ڈبے میں عورتوں کی کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار، یا جیسے عادی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر اس پر طرفہ مردوں کی ان کو ہدایتیں، منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے۔ ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے، خبردار نقاب نہ کھلنے پائے۔ 3rd کلاس کا ڈبہ جو پہلے ہی بھر چکا تھا، وہاں مسافروں کی دھکم پیل میں پھنسی ہوئی لڑکی جب رد عمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، وہ قبول صورت امیر زادہ ہر نازک موقع پر سامنے آ جاتا اور لڑکی اپنی انا کا بھرم رکھنے کی کوشش کرنے لگتی تھی۔ آخر اس نے اس ڈبے سے اتر کر پلیٹ فارم پر دوڑ لگائی اور انٹر کلاس کے ڈبے میں چڑھ گئی۔ قلی حیران تھا، لیکن خوبصورت بٹوے سے نکلی ہوئی چمکدار اٹھنی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ ڈبے کے اندر کی منظر کشی بھی خوب ہے۔ عورتیں اس طرح سامان پھیلا کر بیٹھی تھیں کہ کسی اور کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ لڑکی کو ٹکٹ چیک ہونے کا بھی خوف تھا۔ اس کے ذہن میں پچھتاوے سر اٹھانے لگے۔ آخر اس ملمے سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ سفر تمام ہوا۔ عجیب اتفاق تھا کہ نوجوان کی منزل بھی وہی تھی جہاں لڑکی کو اترنا تھا۔ وہ جلد از جلد 3rd کلاس کا ٹکٹ دے کر گیٹ سے گزر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ سامنے کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ یہاں لڑکی کی نفسیاتی کشمکش کا عمدہ بیان ہے۔ لڑکی کو اپنی کم مائگی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے گھر اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ چائے کی پیالی سے کڑوے گھونٹ حلق سے اتار کر وہ دھوپ سینکنے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ اس کی چچا زاد بہن کی ساری توجہ اور دلچسپی کا مرکز اس کا ریشمی برقع تھا، جسے وہ چھت پر اٹھا لائی تھی اور پہن کر خوش ہو رہی تھی۔ خود لڑکی کو اس برقعے اور اس سے جڑے واقعات سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر پڑوس کے مکان میں پڑی۔ گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھرری چارپائی پر کوئی اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ پھوس کے چھپر میں ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے
تھک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ چھپر میں ایک کھوٹی پر ایک قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ اپنی چھوٹی چچازاد بہن سے پوچھنے پر کہ اس مکان میں کون رہتا ہے، معلوم ہوا ایک بیوہ، اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی۔ وہ ریشمی برقع جسے پہن کر اس کی چچازاد بہن اب تک یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک طرف اوور کوٹ تھا تو دوسری طرف ریشمی برقع، اور دونوں کے اندر زندگی کی تلخ حقیقت اور مجبور انسان کا نادم چہرہ اور پشیمان آنکھیں۔ ہاجرہ مسرور کا یہ افسانہ صرف معاشرے کی دو رنگی اور دوغلے پن کا عکاس ہی نہیں، یہ اس اخلاقی گراوٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے جس کے تحت انسان معاشرے میں معتبر نظر آنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد کرنے کے بجائے جھوٹی آن بان کا سہارا لیتا اور ملمہ سازی کو عزت کا معیار سمجھتا ہے۔ آخر اصلیت ظاہر ہونے پر خود اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ کہانی میں ربط و تسلسل ہے۔ واقعات تجسس کا عنصر لیے ایک چونکا دینے والے انجام تک پہنچتے ہیں۔ افسانے کے دونوں کردار ایک دوسرے کی مجبوری کا آئینہ ہیں۔